وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آئی 16ویں پارے میں ہم نے سورہ طٰہٰ کا آغاز کرنا ہے، اور یہ سورہ مبارکہ بھی پچھلی متصل پڑھی گئی سورہ مبارکہ کی طرح مکی سورہ مبارکہ ہے، کیونکہ یہ 11ویں پارے سے لے کر 20ویں پارے تک جو سارا سیٹ ہے، یہ تقریباً جو ہے وہ مکی صورتوں کا سیٹ ہے۔ مکی موضوعات ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ مکی موضوعات میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے نبی کی رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی جو حقانیت اور دلائل ہے، اللہ نے ان کو بیان فرمایا ہے۔ اور چوتھی ایک کامن چیز جو صدارتی خطبہ ہوتا ہے تقریباً ہر مکی صورت کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے حبیب کو اپنے مشن میں لگے رہنے اور اس راستے کی جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو محسوس کیے بغیر آگے بڑھنے کے تسلی کے حوالے سے ہوتا ہے۔ بالکل بے عین ہی یہی موضوعات سورہ طٰہٰ میں بھی موجود ہیں۔ اس سورہ مبارکہ اور پچھلی سورہ مبارکہ کا آپس میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ تعلق یہ ہے کہ وہاں اللہ نے متعدد انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا۔ ہم نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت نوح، متعدد انبیاء کا تذکرہ اللہ نے پچھلی صورت میں کیا، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا طویل جو قصہ ہے اس کو ذکر فرمایا ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ 106 آیات مبارکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر اس صورت میں موجود ہے، اور اس صورت کی ٹوٹل جو آیات مبارکہ ہیں وہ 135 ہیں۔ یہ ہماری روزانہ کی انفارمیشن اور سبق ہوگا۔ سورہ طٰہٰ اس کی جو ہے وہ مزاج مکی ہے، اس کے رکوع 8 ہیں اور اس کی آیات مبارکہ 135 ہیں۔ 8 رکوع اور 135 آیات مبارکہ ہیں۔ اس کا دونوں کا آپس میں سب سے بڑا ایک اور جو لنک ہم کہہ سکتے ہیں صورتوں کا، وہ یہ ہے کہ سمجھنے کے لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم سے واسطہ پڑا وہ ایک ایسی قوم تھی جو اہل مکہ تھے، اور ان کے خمیر میں جو بات رکھی تھی وہ ایک سخت جانی بھی تھی، سخت کوشی بھی تھی، اور کسی معاملے میں ڈٹ جانا بھی تھا۔ اس کو نیگیٹو سمجھا جائے یا پازیٹو سمجھا جائے، ایک کسی معاملے میں ڈٹ جانا، ایک ضد کر لینا، یہ عربوں کا رواج تھا، اور یہی بے عین ہی چیز جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں ایک تھوڑی سی سملیرٹی یہ ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کا قصہ کتنی آیات میں پھیلا دیا؟ 106 آیات مبارکہ میں آؤٹ آف 135، 135 میں سے 106 آیات مبارکہ حضرت موسیٰ کے تذکرے پہ ہیں، اور حضرت موسیٰ کی مشکلات ساری تقریباً ذکر کی گئی ہیں، اور ان کی قوم کا رویہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اب ذرا وہ تناظر ذہن میں لائیں جب یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ یہ صورت ہے مکی، تو مکی نزول کا زیادہ سے زیادہ پیریڈ کتنے عرصہ ہے؟ 13 سال، یعنی اعلان نبوت 40 سال اور اس کے بعد 13 سال زیادہ سے زیادہ مکی پیریڈ ہے۔ یہ صورت کہاں کھڑی ہے؟ سورہ طٰہٰ۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس صورت کی آیات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی اور آپ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوا ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلے کہ میں آج معاذ اللہ اس شخص کا سر جو ہے وہ قلم کر دوں گا کہ جو ہمارے آبا و اجداد کے دین کو برا بھلا کہتا ہے۔ راستے میں حضرت نعیم، حضرت نعیم ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری تو بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ وہاں گئے تو وہاں مارا پیٹا اپنی بہن کو، تو وہاں سے قرآن سنا اور پھر فوراً جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ وہ جو قرآن سنا وہ اسی سورہ طٰہٰ کی آیات مبارکہ تھی۔ اب تاریخی اعتبار سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہوئی۔ اب حضرت عمر کب اسلام لائے ہیں؟ پہلے مکی 13 سالوں میں آپ کا جو قبول اسلام ہے وہ 6 نبوی ہے، 5 اور 6 نبوی ہے۔ حضرت حمزہ کا قبول اسلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، یہ بہت بڑے تاریخی واقعات ہیں 5 اور 6 نبوی میں، یعنی اعلان نبوت کو 5 سال گزر گئے تھے کہ آپ اسلام لائے، اور یہ صورت اس سے بھی پہلے ہے۔ تو ابتدائی سالوں میں اعلان نبوت کے بعد جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 44 سال 43 سال کے قریب ہے تو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر قرآن کی حقانیت بھی ہے، اس کی اپنی چاشنی بھی ہے۔ اس کی پہلی 8 آیات کا ایک موضوع ہے،
اور اگلی پھر 106 آیات مبارکہ کا ایک الگ سے موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. باقی چھوٹے چھوٹے 3 موضوعات ہیں. قصہ آدم و ابلیس ہے صرف 9 آیات پہ، اور منکرین حق کی جو دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے اس کے اوپر صرف 6 آیات ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتوں پر جو صبر کی تلقین ہے اس کے اوپر بھی 6 آیات ہیں. تو اگر ہم ٹوٹل گنیں کہ اس صورت کے موضوعات کتنے ہیں تو صرف 5 موضوعات ہیں اس صورت کے. پہلی 8 آیات الگ سے ہیں، باقی چیزیں کچھ الگ سے ہیں. اب انشاءاللہ اس کے ترجمے کو دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں ترجمے میں ہماری حل ہو جائیں گی. لیکن روزانہ کا سبق اس کے رکوع 8 اور اس کی آیات مبارکہ 135 اور سورت مکی. اب یہ گو تھرو رہے گی، بڑا پیارا اسلوب رہے گا کیونکہ 106 آیات میں صرف پاسٹ انڈیفینٹ یوز ہوگا، فعل ماضی استعمال ہوگا مطلق، تو ماضی میں چھوٹے چھوٹے ورب ہیں اور قصے کی شکل میں بات کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. طٰ جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے. حروف مقطعات کیا ہے؟ کہ جو لکھے اکٹھے جاتے ہیں لیکن پڑھے جدا جدا جاتے ہیں. ان کی ظاہری ڈیفینیشن یہ ہے جیسے توئے اور ہا لکھا اکٹھا گیا لیکن پڑھے الگ الگ ہے. ان کا معنی اللہ رسول جانتے ہیں، مفسرین نے یہی لکھا ہے. آج کے دور میں سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاس ورڈ ہیں جو خزانہ علوم و معارف کا اللہ نے سورت کے اندر رکھا ہے، جبریل امین کو دے کے بھیجا ہے، اس کا پاس ورڈ اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو سورت مکی ہے اور اس کے شروع میں جو ایبریویشنز ہیں یہ اہل مکہ کے عین شاعرانہ مزاج کے مطابق ہے، ان کی فصاحت اور بلاغت کے مطابق ہے. اور یہ چیلنج ہے اہل مکہ کو کہ اے اہل مکہ، تم کہتے ہو یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی بشر کا کلام ہے، تو تم بنا کے دکھا دو. یہ الفابیٹ ہیں الف با تا سا، کہیں 1 1، کہیں 2 2، کہیں 3 3، کہیں 4 4، کہیں 5 5. تو یہ گویا کہ امام بیضاوی فرماتے ہیں یہ چیلنج ہے اہل مکہ کو کہ تم اس جیسی کتاب بنا کے دکھا دو. تو تاہا، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ایک بڑی دل کو لگتی بات ہے کہ قرآن جب نازل ہوا تو مختلف عربوں کے قبائل تھے جن کا لب و لہجہ مختلف تھا، الفاظ بھی مختلف تھے. یہ جو تاہا ہے یہ قبیلہ اکل کے مطابق، ایک قبیلہ تھا عرب کا جس کا نام تھا قبیلہ اکل، عین کاف چھوٹا اور لام، قبیلہ اکل. اس میں اس کی زبان کے مطابق جو تاہا ہے یہ یا رجل کے معنی میں استعمال ہوتا تھا. اور رجل کہتے ہیں بندے کو، یا رجل اے مرد، اے آدمی، اے انسان. تو قبیلہ اکل میں جو تاہا ہے اس کا معنی ہے اے شخص یا اے آدمی. تو بہرحال قرآن جب ان کے ہاں نازل ہوا تو ان کے مزاج کا بھی خیال رکھا گیا. تاہا ما انزلنا، ما نہیں، انزلنا ہم نے نازل کیا، علیکا آپ پر، محبوب ہم نے آپ کے اوپر نازل نہیں کیا، القرآن اس قرآن حکیم کو، لتشقیٰ لام کا معنی کے لیے واسطے، تشقیٰ آپ مشقت میں پڑ جائیں. محبوب یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. مشقت کا معنی کیا ہے؟ آپ کا ساری ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنا، اور پھر قرآن کے نزول کے بعد منکرین کا جھٹلانا اور آپ کا پریشان ہونا. اللہ فرما رہے محبوب قرآن تو ایک پیغام پہنچانے کے لیے ہے، آپ جو ہے وہ اپنے نفس کو مشقت میں نہ ڈالیں اور ان کو تبلیغ کرتے رہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں. اگر یہ دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو تو آپ مشقت میں نہ پڑیں، یعنی آپ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، پریشانی میں مبتلا نہ ہو. الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ ہم نے نازل نہیں کیا ہے قرآن آپ پر کہ آپ مشقت میں پڑھیں، الا مگر، تذکرہ یہ تذکرہ ہے، یہ تذکیر ہے، یہ نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن یخشی، لمن اس کے لیے، یخشی جو، یعنی یہ نصیحت قرآن تب بنتا ہے جب انسان اس کو پڑھتے ہوئے اللہ سے، اور اللہ سے ڈر اس کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے لیکن پھر وہ اپنے دل میں ڈر رکھ کر بھی اس کو پڑھتا ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بکاری کہیں جاتا ہے اور جب تک وہ اپنا بھانڈا اور برتن لے کے نہیں جائے گا تو یقیناً اس کے کاسے کے بغیر اس کو کچھ نہیں مل سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام نصیحت ہے اس کے واسطے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے. اور تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ ان کے جملے کا رد ہے کہ یہ تو کسی بشر کا کلام ہے، وہ مانتے نہیں تھے کہ یہ کلام الہی ہے. تو اللہ نے اس کا رد فرمایا، تنزیلا یہ اتارا گیا ہے، ممن، من کا معنی سے، من کا معنی وہ یا جو، ممن اس ذات کی طرف سے، خلق الارض جس نے پیدا فرمایا زمین کو، والسماوات اور آسمانوں کو، العلا اور وہ بھی بہت بلند و بالا آسمانوں کو. وہ خود کتنا بلند ہے جس نے اتنے بلند و بالا آسمان پیدا کر دی.
تو یہ ان کا رد ہے کہ قرآن کا جو ہے وہ کلام الہی نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ زمین و آسمان کے خالق نے نازل فرمایا ہے. وہ ہے کون زمین و آسمان کا خالق؟ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ الرحمن ہے. اور علی العرش استویٰ، علی کا معنی پر، العرش جو عرش ہے، استویٰ اس کے اوپر وہ متمکن ہے. یہ نہیں بتلایا یہ جا رہا ہے کہ وہ بہت بلندی پہ ہے، وہ تمہاری طرح ویزیبل نہیں ہے کہ تمہارے سامنے ہو، تمہارے بتوں کی طرح تمہیں نظر آئے. وہ آسمانوں میں ہے، متمکن ہے، اور وہ بہت بڑے مقامات پر ہے. وہ صرف خالق ہی نہیں ہے، وہ اس کا حاکم بھی ہے. وہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق کائنات کو چلانا چاہتا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اس کی خدائی جو ہے وہ کوئی 1-2 کلومیٹر پہ صرف پھیلی نہیں ہے. لہو ما فی السماوات، لہو اسی کے لیے ہے. یہ جو آپ ذکر کرتے ہیں نا جی ہو اور لہو کے ساتھ، یہ بنیادی طور پر ایک ہی لفظ کی چیزیں ہیں. اللہ ہے، لہو ہے، ہو ہے، ہوا ہے. یہ سارے ناؤن اور پروناؤن اسی ذات کی طرف لوٹتے ہیں. لہو اسی کی ملک میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی طاقت میں ہے. ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے. صرف زمین و آسمان نہیں، وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان ہے. آج سائنس دریافتیں کر چکی ہے کہ ان کے درمیان کیا ہے. انسانی زندگی کے آثار تب ہی پاسیبل ہیں جب یہ زمین و آسمان کے درمیان جو اللہ نے فریکوینسیز رکھی ہیں انسان کے زندہ رہنے کے لیے مختلف قسم کی، یہ ان کی طرف اشارہ ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی. وما تحت الثری، واو کا معنی اور، ما کا معنی جو، تحت نیچے، الثری جو اس گیلی مٹی کے نیچے ہے، یہ بھی سارا کے سارا اسی کا ہے. یعنی ساری جو دنیا ہے اس کے اوپر جو حکمرانی ہے کائنات پہ، وہ اللہ کی ہے. یعنی اس آیت سے بتایا کیا جا رہا ہے، اہل مکہ اس رب کو مانو جس کی اتنی بڑی بادشاہی. اہل مکہ کے سامنے توحید کا پیغام رکھا جا رہا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. وَإِن تَجْهَرْ، واو کا معنی اور، ان اگر، تجہر جہر بلند کرنا، جیسے جاری نمازی ہوتی ہیں ہماری فجر مغرب عشاء کی قرات، ان میں جاری انداز میں ہوتی ہے. وَإِن تَجْهَرْ، اور اگر تو بلند آواز سے کرے، تو بالقول اپنی گفتگو اور بات اور پڑھنے کے حوالے سے، اگر اے مخاطب، اے سامع، اے میرے حبیب، اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. فا کا معنی پاس، انہو اس رب کی شان یہ ہے، یعلم وہ جانتا ہے، السر چھپی ہوئی چیزوں کو، وَأَخْفَى اور جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. ایک ہے سر اور ایک ہے اخفا، اور دونوں جو ہیں وہ انہی کے معنوں میں. جیسے اللہ نے کائنات پیدا فرما دی تو اس کے اسرار بھی تو ہیں جو اس کے اندر پوشیدہ ہے. ممکن ہے کہ ایک انسان پوری زندگی میں اپنی 5% صلاحیتیں جو ہیں ان کو بھی استعمال نہ کر سکے. تو سر چھوٹی چیز ہے اور اخفا اس سے بھی بڑی چیز ہے. وہ اللہ وہ ہے جو جانتا ہے اسرا رازوں کو بھی، و اخفا اور اس سے پوشیدہ جو راز ہیں انسانی دل کے اندر. آپ 2 کیٹیگرائزیشن سمجھنے کے لیے کر دیں. ایک کائنات کے راز ہیں پورے، آج سائنس اور ٹیکنالوجی ان رازوں کو اگل رہی ہے. لیکن ایک حضرت انسان کے اندر اپنے راز ہیں جو اس کے دل میں اٹھتے ہوئے خیالات ہیں. اللہ فرما رہا ہے میں دونوں کو جانتا ہوں، کائنات کے رازوں کو بھی جانتا ہوں، و اخفا اور جو اس سے زیادہ مخفی تمہارے اپنے اندر تمہارے دل کی باتیں ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی. پھر کس نام سے پکارا جائے اس کو جس کی اتنی بڑی قدرت، اتنی بڑی بادشاہت ہے، زمین و آسمان ان کے درمیان اور مٹی کے نیچے اتنی بڑی جس کی قدرت ہے، اس کو کس نام سے پکارا جائے؟ اللہ نے خود اپنا نام سجیسٹ فرما دیا، اللہ لا الہ الا ہو. اللہ وہ ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا ہو سوائے اس کے، کوئی معبود ہے ہی نہیں. سب سے پہلے تو اس کے آگے سر جھکاؤ، اور اس کے بعد ہے لہ الاسماء الحسنی. کس نام سے اس کو پکارو؟ ہر نام خوبصورت اسی کا ہے. لہ الاسماء الحسنی، لام کا معنی کے لیے، ہو اسی کے لیے، الاسماء اسم کی جمع ہے ناؤن، الحسنی خوبصورت نام. تمام خوبصورت نام اسی کی طرف لوٹتے ہیں، ان کو جس نام سے مرضی ہے تم پکار لو. یعنی جتنی کاریگریاں آج ہمیں انسانوں میں اور کائنات میں نظر آتی ہیں، بنیادی طور پر ان کے پیچھے حکمت اور قدرت، طاقت اور بخشش اللہ کی ایک راج بہت بڑی عمارت بناتا ہے. تو یہ تخلیقی صلاحیت جو ہے یہ اللہ نے اس کو عطا فرمائی. تو انسان کو اپنی جو صلاحیتیں ہیں
ان کو اللہ کی جانب سپرد کر کے ان کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ توکل اور جو محنت ہے یہ دونوں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ پہلی 8 آیات مبارکہ ہیں جی جن میں ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ یہ تینوں موضوعات ہماری ان 8 آیات۔ محبوب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، تو یہ رسول اللہ کو صبر کی تلقین ہے، ایک میتھڈالوجی دینا ہے نئی، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے زمین و آسمان کے درمیان، اور پھر اس کی اسماء ہے۔ انشاءاللہ اب اگلی جو آیت ہے 9 سے لے کر یہ تقریباً 115 کے قریب، یہ ساری کی ساری جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، تو انشاءاللہ ہم اس کو اپنے کل کے سیشن میں شروع کریں گے، اور بڑے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، لیکن اگر سوال ہو کہ حضرت موسیٰ کا تذکرہ اتنا بڑا اس صورت میں کیوں کیا گیا ہے، تو اس لیے کہ یہ صورت مکی ہے اور ان حالات میں نازل ہوئی ہے جب رسول اللہ بڑی مشکلات میں تھے۔ ابھی تک حضرت عمر بھی دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے، حضرت حمزہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اسلام کو طاقت نہیں ملی، ابھی 40 لوگ بھی دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو اللہ حضرت موسیٰ کا ذکر فرما کے اپنے حبیب کو تسلی دینا چاہتے ہیں۔ محبوب ذرا ان کے حال بھی تو دیکھیں کہ قوم کو کہاں کہاں سے نہیں چھڑایا، اور تو آپ بھی ہمت کریں جیسے میرے اس نبی نے ہمت کی تھی جس کا نام موسیٰ تھا۔ تو رسول اللہ کو ایک روڈ میپ دینا ہے کہ محبوب اس راستے کے اوپر چلے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے مزاج کے مطابق ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔